كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. کتاب الفتن پہلا حصہ حدیث نمبر 21 قیس بن ابو حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں فتنہ بارش کی طرح پھیلے گا. حدیث نمبر 22 عبید اللہ بن ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے امت محمدیہ کی حیثیت کے بارے میں بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ میں شامل ہونے کی درخواست کی. ان کی درخواست کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ امت کے آخری زمانے میں طرح طرح کی آفتیں آئیں گی. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ایسی مصیبتوں میں کون صبر کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں صبر اور ایسا ایمان دوں گا جس کی وجہ سے ان کے لیے ان خطرات اور پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. حدیث نمبر 23 عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسا فتنہ پیدا ہوگا کہ لوگ اپنے باپ اور بھائیوں سے جدا ہو جائیں گے. لوگ اس کے خطرے سے بھی شرمندہ ہوں گے جس طرح زانی عورت اپنی زنا پر شرم محسوس کرتی ہے. حدیث نمبر 24 ابو تمیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا فتنہ تم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستا رہے گا. حدیث نمبر 25 اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے پر چڑھے اور لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یقیناً میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنہ بارش کی طرح تمہارے گھروں کے درمیان گر رہا ہے. ان قبیلوں کی تفصیل جنہوں نے مصر شام کے علاقے اور ان کی فتوحات میں مکمل فرق پیدا کیا. حدیث نمبر 20 حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قسم خدا کی فتنہ کی گلیوں میں سے کوئی گلیاں ایسی نہیں ہیں جن کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. میں اس کے لیڈروں اور اس کی چیخوں کو جانتا ہوں. حدیث نمبر 27 حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم شہر کی گلیوں آگاؤں کی گلیوں میں سے کوئی ایسی گلی نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو. پھر فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ساری لغزشیں کھل جائیں گی، یعنی سب کچھ مجھے پہلے سے معلوم ہے. حدیث نمبر 28 ابو سالم جیشانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 300 ایسے لوگ جو فساد برپا کرتے ہیں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے. اگر میں چاہوں تو ان کے سرداروں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کے نام اور پتے بتا دوں. حدیث نمبر 29 حذیفہ ابلیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں نقصان دہ چیزوں کے بارے میں اس خوف سے پوچھتا تھا کہ کہیں وہ مجھے کھا نہ جائے. میں نے عرض کیا اے رسول اللہ ایک زمانے میں حماقتوں اور برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اللہ نے ہمیں یہ فلاح یعنی دین اسلام عطا کیا، البتہ فلاح کے بعد برائی دوبارہ آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ آئے گا. میں نے پھر پوچھا اس کے بعد فلاح پھر آئے گی فلاح؟ اس نے کہا ہاں آئے گا لیکن یہ دھل جائے گا. میں نے پوچھا اس دھلائی کی نوعیت کیا ہے؟ فرمایا لوگ میری سنت کو جھٹلائیں گے اور دوسری راہیں اختیار کریں گے اور میرا راستہ چھوڑ کر لوگوں کو دوسری طرف لے جائیں گے، پھر تم ان میں اچھے اور برے کام دیکھو گے. میں نے پھر پوچھا کیا اس فلاح کے بعد برائی آئے گی؟ فرمایا ہاں جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرف بلانے والوں کو کون بلائے گا؟ ان کی پکار پر لبیک کہنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے. میں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کی شناخت بتائیں. اس نے کہا وہ ہمارے جیسے لوگ ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے.